خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، آج ہمارا موضوع جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کی 4 انٹیٹیز کے اوپر قد و غن لگایا ہے، سینکشنز لگائے ہیں، ٹھہر جائیے، یہ اور لوگ باتیں کرتے رہے ہیں لیکن جو بات اصل بات ہے، مدعا، وہ بتایا نہیں گیا آج تک میڈیا پر۔ ایک دن اچانک ایسے نہیں ہوا تھا کہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سوتے سوتے اٹھا اور انہوں نے کہا چلو آج پاکستان کی 3 انٹیٹیز پر ہم سینکشنز لگا دیتے ہیں۔ نہیں، سپٹمبر میں چائنا کے اوپر کہ کچھ اداروں پہ سینکشنز لگائے گئے اس لیے کیونکہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں وہ مدد کر رہے تھے، تو نیکسٹ اسٹیپ یہ قدرتی طور پہ ہونا تھا۔ اب اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ ہوا کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس سینکشن کا اثر کیا آئے گا، اور کیا اس کے ساتھ ساتھ امریکہ پاکستان کے خلاف کوئی اور اگلا زیادہ بھاری قدم اٹھا سکتا ہے۔ تو میرے ساتھ رہیے، آج ہم یہ ڈسکشن کریں گے۔ سپٹمبر میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے چائنیز ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور بہت ساری کمپنیوں پر الزام لگایا اور ان پہ سینکشن لگایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں کو انوالوڈ ہیں، کوئی اس کے پرزے فراہم کر رہے ہیں یا انٹیل پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے لیے۔ ڈپارٹمنٹ اسپوکس پرسن میتھیو ملر نے کہا تھا ایک سٹیٹمنٹ میں کہ بیجنگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف آٹومیشن فار مشین بلڈنگ انڈسٹری نے پاکستان کے ساتھ کام کیا ہے تاکہ وہ ایکوپمنٹ پروکیور کرے، یعنی چائنا سے ایکوپمنٹ پروکیور کرے تاکہ ٹیسٹ کیا جائے راکٹ موٹرز جو شاہین 3 اور ابابیل سسٹمز اور پوٹینشلی لارجر سسٹم سے متعلق ہیں۔ اب یہ بات میں نے کبھی کہیں نہیں سنی کہ میڈیا پہ اصل میں کسی نے پیچھے یہ سارا مدعا بتایا ہو۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ چائنا کو اپنا ٹریڈنگ رائیول مانتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ چائنا جو ہے وہ اوپر آئے، وہ اس کو روک تو نہیں سکتا مگر جتنا سلو کر سکتا ہے وہ اس کو کرے گا۔ اسی لیے جو ایک نیچرل ایلائی ہے اس ریجن میں یو ایس کا، وہ انڈیا ہے، وہ پاکستان اب نہیں ہے کیونکہ اب یو ایس افغانستان سے نکل گیا ہے، تو ڈائنامکس ہیو چینجڈ۔ تو اس وجہ سے اگر ایران پہ ملبہ گرا ہے کسی ایسی بات کو لے کے جس کا تار جڑا ہوا ہے پاکستان سے، تو پاکستان پہ ملبہ گرنا تو پھر یقینی تھا۔ تو ہم کیوں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے؟ مجھے تو اس بات کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ ہم کو بالکل ہی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا کہ ایسے ہوگا۔ اب ہوا کیا کہ وائٹ ہاؤس آفیشل نے ایلیج کیا کہ پاکستان لانگ رینج بیلسٹک میسائلز جو ہے اس کو پروکیور کر رہا ہے، اور ایک ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں جان فائنر، انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی اسلام آباد کی کنڈکٹ ہے وہ بڑی کنسرنز ریز کر رہی ہے کہ وہ اتنے لانگ ٹرم بیلسٹک میسائلز کیوں تیار کر رہے ہیں، اور ان کو یہ خوف ہے کہ یہ پاکستان امریکہ کے اگینسٹ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ پرنسپل ڈپٹی اسپوکس پرسن ویدانت پٹیل نے ری انفورس کیا کہ واشنگٹن کی پوزیشن جو ایک پریس بریفنگ میں تھی، اور انہوں نے کہا کہ یو ایس پالیسی نے کبھی بھی پاکستان کی بیلسٹک میسائل پروگرام کو سپورٹ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو فیصلہ لیا گیا ہے کہ ان اداروں پہ سینکشنز لگائے جائیں، تو وہ جو یہ کری چلی جا رہے ہیں آگے آگے، پاکستان کے لانگ ٹرم میسائل ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اس کو مد نظر رکھ کے کیا گیا ہے۔ فارن آفس نے پاکستان کے بہت زیادہ سخت رسپانس دیا امریکہ کے اس اٹیک کا، یہ جو انہوں نے الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا کہ جو سینکشنز ہیں میسائل ڈیولپمنٹ ایجنسیز کے خلاف اور کمرشل انٹیٹیز پہ لگائی گئی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے ریجنل انسٹیبلٹی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر انڈیا جس کے اگینسٹ پاکستان کئی جنگیں لڑ چکا ہے اور انڈیا کے پاس یہ فیسلٹی ہے اور پاکستان کو آپ روکتے ہیں، تو ایک جو بیلنس ہوتا ہے ریجن کا وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے، خاص کر ایسے حالات میں جب کہ افغانستان کی طرف سے انڈیا جو ہے وہ بارڈر یوز کرتا ہے ہمارے بارڈر کے اندر اپنے سلیپرز بھیجنے کے لیے، کیری آؤٹ کرتے ہیں ہماری سرزمین کے اوپر۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو ہمیں کمزور کر کے اس طرح وہ انڈیا کی طاقت بڑھا رہا ہے جو نیچرل ایلائی ہے امریکہ کا اگینسٹ چائنا، ویزاوی جو اس کا ایلائی ہے پاکستان۔ تو کہانی بڑی سادی سی ہے اگر ہم سمجھ لیں تو۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا فارن آفس نے کہ جو امپوزیشن ہے سینکشنز کی کمرشل انٹیٹیز پر،
اور جو ویریس لسٹنگز پہلے بھی آتی رہی ہیں وہ عموماً شک و شبہات کی بنیاد پر آتی رہی ہیں، ان کے پاس کبھی بھی اس کے کوئی پکے ثبوت موجود نہیں رہے۔ ایف او کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو نان پرولیفریشن نارمز ہیں، جو طریقے ہیں، جو رواج ہیں، ان جو لائسنس وغیرہ دیے جاتے ہیں جن لوگوں کو، وہ جو قوانین ہیں ان کو دوسرے ممالک کے ساتھ اکثر اوقات ریلیکس کیا گیا ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ یہ ریلیکسیشن نہیں دی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے ری ایکشن کے بعد کیا ہوا؟ ابھی یہ تو دیکھیں ہم نے الزامات کا ڈھیر سن لیا۔ ایک پریس بریفنگ میں پینٹاگون کے پریس سیکریٹری میجر جنرل پیٹ رائڈر، انہوں نے ریفرین کیا کسی قسم کا ڈائریکٹ کرٹیسزم کرنے سے یو ایس کی جانب سے پاکستان کے بیلسٹک میزائل کے اوپر۔ وہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ پتلی گلی سے نکل گئے، جب سوال ہونا تھا، سوال کیا جا رہا تھا، انہوں نے اس سوال کو موڑ کے کہیں اور کسی اور معاملے کی طرف لے گئے۔ اب ان سینکشنز کا دراصل امپیکٹ کیا ہوگا پاکستان پر یا ان اداروں پر؟ امپیکٹ کا جہاں تک تعلق ہے، یہ جو میجر ہے، یہ جن کمپنیوں کے اوپر لگایا گیا ہے، پاکستانی جن اداروں پہ لگایا گیا ہے، ان کے اگر کوئی بھی پراپرٹی یا ایسٹس موجود ہیں امریکہ میں تو وہ فریز ہو گئے ہوں گے اب تک، اور کوئی بھی امریکن شہری ان اداروں کے ساتھ کوئی کاروبار، کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ یہ تو ہو گیا ان کے اوپر ایک بوجھ، جن لوگوں نے بقول ان کے انوالو تھے۔ اب ڈیفنس انالسٹ کا خیال ہے کہ جو لیٹسٹ سینکشنز ہیں یہ پاکستان کے بیلسٹک پروگرام کو سلو ڈاؤن کرنے میں کامیاب نہیں رہیں گے، ناکامیاب رہیں گے، کیونکہ پاکستان بہت آگے اس پروگرام کو لے کے اب جا چکا ہے۔ سمجھیے کہ ہاتھی نکل گیا اور دم رہ گئی کی مصداق کہ تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ اور جو پاکستان کے ڈیفنس انالسٹ ہیں سلمان جاوید صاحب، انہوں نے وائس آف امریکہ پہ کہا کہ یو ایس کی ریسٹرکشنز کا پاکستان ایز اے اسٹیٹ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان یہ بیلسٹک میسائل کا پروگرام لے کے آگے جاتا ہے، وہ یقیناً جائے گا، کیونکہ اس کو اپنی سالمیت کا بھی خطرہ ہے، اس کے دشمن بھی بہت ہیں۔ افغانستان ایک طرف سے ان کا دشمن ہے، دوسری جانب سے انڈیا بیٹھا ہوا ہے، تو یہ تمام چیزیں ان کو دیکھنی ہیں۔ تو وہ خاص کر انڈیا کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتا، جبکہ انڈیا افغانستان کے بارڈر کو بھی استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف۔ تو ان معاملات کو لے کے تو پاکستان یہ بنائے گا، جو اپنا اس کی طاقت ہے اس کو بڑھائے گا، لیکن کیا کل کو امریکہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگا سکتا ہے جیسے بیلاروس پہ لگے ہیں، جیسے ایز اے اسٹیٹ، ایز اے نیشن کچھ اور ممالک پہ بھی لگتے رہے ہیں؟ لیکن پھر سوال یہ ہوتا ہے، ہم بیلاروس نہیں ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے ان ملکوں میں نہیں ہیں جن کے پاس نیوکلیئر ویپن نہ ہو، ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں۔ کیا وہ نیوکلیئر پاور پہ امریکہ سینکشن لگائے گا؟ مجھے شک ہے۔ لیکن ٹرمپ چونکہ از اے لوز کینن، میں ان کو ہمیشہ ایسے دیکھتی ہوں کہ وہ بہت ہی بس ایک دم سے ان کا ری ایکشن آتا ہے اور ایک دم سے وہ کوئی فیصلہ لیتے ہیں اور ایک دم سے وہ کچھ نقصان فائدے کے بغیر کوئی عمل کر جاتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی غلط شاٹ چل جائے تو کہا نہیں جا سکتا، لیکن عمومی طور پہ یہ میں سمجھ نہیں سکتی اس وقت جو حالات جس نہج پہ کھڑے ہیں۔ ہاں، اس کو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان اداروں کے اوپر سینکشن لگنا امریکہ کی طرف سے سمجھیے کہ ایک قسم کا پاکستان کو وارننگ ہے کہ یہ پہلا سٹیپ لے لیا ہے، آگے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو سکتا ہے امریکہ یہ ریئلائز کرے کہ پاکستان آفٹر آل از اے نیوکلیئر پاور۔ You're not dealing with Bangladesh. We're not Bangladesh. We're not Belarus. We're not one of those smaller countries which you can just crush. ہم ایک عالمی طاقت ہیں، نیوکلیئر پاور ہیں۔ تو اس معاملے کو لے کر دیکھتے ہیں حالات جیسے ڈیولپ ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے حالات ڈیولپ ہوئے انشاءاللہ ہم تمام معاملات آپ تک لاتے رہیں گے، اور کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی اس کو ہم آپ تک لے کر ضرور پہنچائیں گے۔ خواتین و حضرات، آپ کو پروگرام پسند آیا ہو، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالنا نہ بھولیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کریں۔ اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔